بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اسٹوڈنٹس، آج بات کریں گے ریکگنائزڈ ایجنٹس اینڈ پلیڈرز کے بارے میں. تو یہ جو آرڈر ہے، آرڈر 3، یہ یقینی طور پر آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوگا، چونکہ اس میں ڈسکس کی گئی ہیں وکیل کو کسی کیس میں اپوائنٹمنٹ کرنے کے حوالے سے جو ضروری قواعد ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے. تو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی جس کے بارے میں جس کا کوئی کیس ہے، جس کا کوئی سوٹ ہے، چاہے وہ اس کو کنٹیسٹ کر رہا ہے، فائل کر رہا ہے، ڈیفینڈ کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کو امپاور کرتا ہے یہ جو آرڈر ہے، اس کا رول 1، کہ وہ اس کیس کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے ساتھ، اپنے لیے، اپنے پاس کسی شخص کو جو ہے بطور ایجنٹ مقرر کر سکتا ہے. وہ اس کیس کو خود پلیڈ کر سکتا ہے، وہ اپنے ایجنٹ کے ذریعے پلیڈ کر سکتا ہے، وہ اپنے پلیڈر یعنی وکیل کے ذریعے بھی پلیڈ کر سکتا ہے. تو اب رول 2 یہ کہتا ہے کہ اگر وہ آدمی یہ چاہے کہ اپنے لیے اس کیس کو کنٹیسٹ کرنے کے حوالے سے کسی ایجنٹ کا انتخاب کرے، تو رول 2 یہ کہتا ہے کہ وہ آدمی کسی بھی آدمی کو جو عاقل بالغ ہو، اس کو اپنے اس کیس کو کنٹیسٹ کرنے کے حوالے سے مخصوص پاورز، مخصوص اختیارات دے سکتا ہے، اور دے کر اسے کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کیس کو کنٹیسٹ کرو. اگر وہ کوئی ایسا کام کرے گا تو وہ ان تمام پاورز کو ایک سٹیمپ پیپر پر لکھے گا، اس کا مختار خاص بنائے گا، اور اس مختار خاص کو کورٹ کے اندر وہ سبمٹ کرے گا کہ جناب میں نے اس آدمی کو یہ پاورز دی ہیں کہ یہ بطور ایجنٹ اس کیس کو کنٹیسٹ کرے. آپ نے بہت سارے کیسوں میں دیکھا ہوگا کہ نادرا کے جو مخصوص وکلا نہیں ہوتے بلکہ ان کا ایک ایجنٹ ہوتا ہے، اور وہ ایجنٹ جو ہے ان کی طرف سے آ کر اپنا پاور آف اٹارنی دیتا ہے نادرا کی طرف سے، پھر وہ ریٹن سٹیٹمنٹ بھی جو ہے ڈیکلیریٹری سوٹس میں وہ دیتا ہے یا جو بھی سوٹس ہوں، اور پھر وہ کنٹیسٹ کرتا ہے. تو نادرا کی طرف سے باقاعدہ طور پر کسی پلیڈر کو یعنی کسی وکیل کو عام طور پر نامزد نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کا ایک ایجنٹ ہوتا ہے جو اس کو کنٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ریکگنائزڈ ایجنٹس جو ہے رول 2 آرڈر 3 کا، یہ اسی کو ڈسکس کرتا ہے. اب چیز یہ ہے کہ اگر کورٹ جو ہے کسی آرڈر کو کمیونیکیٹ کرتی ہے، کسی پروسیس کو کمیونیکیٹ کرتی ہے، تو جناب جیسے ہی وہ نوٹس یا وہ سمن یا وہ پروسیڈنگز جو عدالت نے کی ہیں وہ پہنچ جائیں گی ایجنٹ کے پاس، تو کنسیڈر یہ ہوگا، تصور یہ ہوگا کہ وہ جو پروسیڈنگز ہیں وہ اصل مالک کے پاس، اصل پارٹی کے پاس پہنچ گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں اگر پارٹی یہ کہے کہ جناب وہ تو ایجنٹ کے پاس پہنچی تھی، میرے پاس تو نہیں پہنچی تھی، تو ایسا کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا. تو سب سے اہم سیکشن، سب سے اہم رول جو اس کا آرڈر 3 کا، آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو آپ جان چکے ہوں گے کہ میں بات کر رہا ہوں پلیڈر کی. تو جناب آرڈر 3 کا رول 4 ڈسکس کرتا ہے اپوائنٹمنٹ آف پلیڈر یعنی لائر کو. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جناب آپ اس کو کون اپوائنٹ کر سکتا ہے؟ اسے وہ فریق، چاہے وہ پلینٹیف ہو یا وہ ڈیفینڈنٹ ہو، ٹھیک ہے، وہ آتھورائز ہے کہ وہ اپنے کیس کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے کسی پلیڈر کا انتخاب کرے اور اس کو اپوائنٹ کرے. ٹھیک ہے. وہ خود بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے کسی شخص کو ایجنٹ مقرر کیا ہوا ہے اور اس کو آتھورائز کیا اس حوالے سے کہ بھئی آپ جو ہے اس میں وکیل کا تقرر کرو گے، تو پھر اس کا پلیڈر یہ کام کرے گا اور اس طرح وکیل کی تقرری ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ ایک وکیل کی تقرری تو ہو گئی اور اس کو تمام پاورز جو ایک ریٹن شیپ میں ہوتی ہیں وہ لکھ دی گئی. جیسے آپ نے کبھی پڑھا ہوگا کہ جو پاور آف اٹارنی ہوتا ہے یعنی وکیل کا جو وکالت نامہ ہوتا ہے اس پر بے تحاشا اختیارات وکیل کو دیے ہوتے ہیں. تو وہ تمام اختیارات جو اس وکالت نامے کے اوپر تحریر ہوتے ہیں وہ ایک کانٹریکٹ کی شکل میں دونوں فریقین میں یعنی ایجنٹ میں یا اس کے مالک میں اور دوسری طرف سے پلیڈر میں یعنی وکیل میں وہ سائن ہو جاتے ہیں، اور دونوں پارٹی اس سائن شدہ ایگریمنٹ کو کورٹ کے اندر سبمٹ کر دیتے ہیں. تو اس پر جو کنڈیشنز لکھی ہوتی ہیں، جو اس پر جو پاورز اور جو اختیارات لکھے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے کبھی آپ غور سے پڑھیں گے وکالت نامے کے اوپر اتنے سارے اختیارات ہوتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. جب اس کو سائن کر دیا جاتا ہے تو وہ سارے کے سارے اختیارات وکیل جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. اب چیز یہ آ گئی کہ وہ وکالت نامہ جو ہے جب دے دیا گیا تو وہ کب تک جو ہے وہ قابل استعمال ہے؟ تو جناب 3 چیزیں. پہلی چیز یہ کہ جب پاور آف اٹارنی دے دیا گیا تو دونوں میں سے کوئی ایک شخص یعنی پارٹی ان پرسن یا اس کا ایجنٹ وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس وکیل صاحب کو جو ہے ہماری طرف سے اب یہ وکیل صاحب نہیں ہے، ہم فلاں دیگر شخص کو جو ہے اس دیگر وکیل کو اس میں اپوائنٹمنٹ اس کی کرتے ہیں اور وہ اس کو کنٹیسٹ کرے گا. ایک چیز تو یہاں پر جو پہلے والے وکیل صاحب ہیں جن کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جناب وہ اب ہمارے کونسل نہیں ہیں، ان کے جو اختیارات ہیں کہ اس کیس کو کنٹیسٹ کرنے کے وہ ختم ہو جاتے ہیں. دوسری شکل ہوتی ہے کہ پلیڈر میں سے یا پارٹی میں سے یا وہ جو ایجنٹ ہے جس نے نامزد کیا ہے، ون آف دیم یا بوتھ، کوئی آدمی اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے خدا نہ کرے
تو پھر اس شکل میں وہ جو ایگریمنٹ سائن کیا گیا تھا وہ اس خود ختم ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز، جس اسپیسیفک کام کے لیے یعنی جس کیس کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے وہ پاور آف اٹارنی سبمٹ کیا گیا تھا، جیسے ہی اس کا وہ کیس ختم ہوتا ہے، اس کا ڈسپوزل ہوتا ہے کسی بھی شکل میں، تو اس کیس کی حد تک جو پاور آف اٹارنی تھا، جو وکالت نامہ تھا، جو اختیارات تھے اس حوالے سے وکیل کے، وہ وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں. اب اس میں جو رول 4 کا سب رول 4 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی ایسی ہے کہ وہ تھم امپریشن، وہ سگنیچر نہیں کر سکتی، وہ ان پڑھ ہے، تو پھر وہ اس کو یہ رول آتھورائز کرتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنا انگوٹھا اس کے اوپر ثبت کر سکتا ہے. اب جناب اس میں فردر یہ ڈسکس کیا گیا ہے اس کے سب رول 5 میں کہ جو پاور آف اٹارنی ہے جس کو دونوں فریقین نے یعنی پارٹی نے اور وکیل نے یعنی پلیٹر نے سائن کیا ہے، اس کے اندر یہ 3 چیزیں لازمن ہونی چاہیے. نیم آف دا سوٹ ہونا چاہیے کہ فلاں چیز کا سوٹ ہے، نیم آف دا پارٹیز ہونی چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے کہ جناب کس شخص کے لیے جو ہے وکیل کو نامزد کیا جا رہا ہے، کس پارٹی کے لیے، اور نامزد کرنے والا کون ہے. یہ 4 چیزیں اس کے اندر لازمان ہونی چاہیے، تب جا کر وہ جو ڈاکومنٹ ہے جسے ہم وکالت نامہ کہتے ہیں، تب جا کر وہ مکمل ہوتا ہے. اب اس میں ایک اور چیز آ گئی کہ کسی آدمی کو وکیل تو مقرر کر لیا گیا اور جناب وہ وکیل مقرر بھی ہو گیا. اب ہوا کیا کہ جناب کوئی پروسیس عدالت کا، کوئی سمن، کوئی نوٹس یا کوئی دیگر پروسیس اگر وہ اس وکیل تک پہنچتا ہے، عدالت اس وکیل کے آفس میں، اس کے چیمبر میں اس وکیل تک وہ پہنچا دیتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جناب جو کمیونیکیشن ہوگی وکیل کی طرف، یعنی وکیل کو تصور یہ کیا جائے گا کہ وہ کمیونیکیشن ہو گئی پارٹی کو. ٹھیک ہے، اگر کوئی فریق بعد میں یہ کہے کہ جناب میرے وکیل صاحب کے پاس تو یہ نوٹس گئے ہیں، میرے پاس نہیں گئے، تو جناب وہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ساری پاورز جو ہیں وہ وکالت نامہ کے اندر دی جا چکی ہیں وکیل کو. تو پھر اس میں رول 5 جو ہے، سب رول 5 اور رول 4 کا سب رول 5 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وکیل کو جب کمیونیکیٹ کر دیا گیا تو پھر وہ پارٹی کو ہی کمیونیکیٹ کر دیا گیا. تو مختصر ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا وکالت نامہ کے حوالے سے کہ کسی وکیل کو جب امپاور کیا جاتا ہے، یہ بھی ڈسکس کر لیا کہ کب تک وہ قابل عمل رہتا ہے اور کن حالات میں جو ہے جو اس کا وکالت نامہ ختم تصور ہوتا ہے، اور جناب یہ بھی ڈسکس کر لیا گیا کہ اس کو کون کون سی پاورز دی گئی ہیں. تو اس حوالے سے آئی تھنک بہت ساری کمپلیکیشنز جو ہیں وہ کلیئر ہوئی ہوں گی. پھر بھی اگر کوئی چیز باقی ہے تو آپ کویسچن کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.